ہندوستان کو ہندوستان رہنا چاہیے۔ کون ہندوستان کو بدلنا چاہ رہا ہے؟ ملک کو بیرون دشمن سے نہیں بلکہ اندرون دشمن سے خطرہ ہے۔ جنگ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت کے، جنہوں نے آر ایس ایس کے ایک اخبار کو انٹرویو دیا، اور وہ انٹرویو سارے ملک کے انگریزی اخبارات کے لیے شائع کیا گیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کون اپنی برتری دکھا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو اپنی برتری ترک کر دینا چاہیے۔ تو مسلمان اپنی برتری کہاں دکھا رہے ہیں؟ کیا دستور کے تحت کوئی حق مانگنا وہ برتری کی علامت ہے؟ اور مسلمان تو مسجد، اذان، شریعت کو بچانے کی فکر میں گھلا جا رہا ہے۔ امرت کال چل رہا ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اور یہ امرت کال کا اعلان ہوا ہے۔ اس امرت کال میں مسلمان اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنے تمدن کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ موہن بھاگوت یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھارت کے ہندوؤں کی تہذیب پر آکرمن کر رہے ہیں۔ مسلمان ہندوؤں کی تہذیب کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ کہاں سے خطرہ بن گئے؟ کہاں سے سمجھیے کہ ہندوؤں کی تہذیب کو مسلمانوں سے خطرہ ہو گیا؟ اب جو بات موہن بھاگوت نے کہی کہ مسلمان اپنی برتری کی بات کرنا چھوڑ دیں، تو ان کے نظریے کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں شہری کی حیثیت سے بھی باقی نہ رہیں۔ جو شہری حقوق مسلمانوں کو دیے گئے ہیں، وہ شہری حقوق کی بھی مانگ مسلمان نہ کریں، جبکہ دستور نے اس ملک میں تمام شہریوں کو برابر کا حق دیا ہے۔ کوئی برتر اور کوئی کمتر نہیں ہے۔ اور پھر جو ملک کے کمیشن ہیں، سچر کمیشن ہے، رنگناتھ کمیشن ہے، ان کی رپورٹ سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان کوئی برتری کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلمان تو بچھڑے، کمزور ذات اور جاتیوں سے بھی نچلے مقام پر آ گئے۔ لیکن موہن بھاگوت جی یہ کہتے ہیں کہ ملک کو بیرونی عناصر سے یا بیرونی طاقتوں سے خطرہ نہیں ہے، اندرونی سمجھیے کہ دشمنوں سے خطرہ ہے۔ تو اندرونی دشمن کے معنی مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ ٹھیک انہوں نے بینچ آف تھاٹ کی ایک لحاظ سے ترجمانی کی، جو آر ایس ایس کا میں کہتا ہوں کہ وہ پریمبل ہے۔ گرو گولوالکر نے بینچ آف تھاٹ لکھی تھی، اور اس بینچ آف تھاٹ میں ملک کی اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ بھارت کے سینے پر بوجھ ہیں، اور ان کے حقوق کی بھی بڑی زبردست ترجمانی سمجھیے کہ انہوں نے کی تھی کہ کس طرح سے ان کو رہنا چاہیے۔ تو آج وہی بات 2024 کے انتخابات سے پہلے موہن بھاگوت کا مسلمانوں کو یہ کہنا کہ مسلمان برتری دکھانا بند کر دیں، تو پتہ نہیں موہن بھاگوت کو مسلمان برتر کہاں نظر آیا؟ مسلمان سمجھیے کہ کہاں برتری کی بات کر رہا ہے؟ مسلمان تو اپنے اس ملک میں ناگرک ہونے کے جو حقوق ہیں، وہ حقوق کی بات مسلمان کر رہا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے جو اصل گیم ہے
وہ گیم یہ ہے کہ آر ایس ایس کے اس وقت وزیر اعظم بھی آر ایس ایس کے ہیں، وزیر داخلہ آر ایس ایس کے ہیں، سینٹرل کیبنٹ میں اکثریت آر ایس ایس کی ہے، چیف منسٹرز جو ہیں وہ آر ایس ایس کے اور آر ایس ایس کی خوشنودی سے چیف منسٹرز بنے ہوئے ہیں، جو گورنرز کا اپوائنٹمنٹ ہے وہ گورنرز بھی آر ایس ایس کے سمجھیے کہ کارکن رہے ہیں، آر ایس ایس سے وابستہ رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا سمجھیے کہ آر ایس ایس کا ایک کیڈر ملک پر راج کر رہا ہے، وہ سمجھیے ملک کو خوشحال بنانے میں، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے میں اور ملک میں ایک سمجھیے کہ بہتر ماحول پیدا کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ کرونا نے سمجھیے دنیا کو بتایا کہ کس طرح سے یہ سمجھیے کہ ناکام ہوئے، بلکتے سسکتے لوگ گیس کے لیے، دواؤں کے لیے پھر رہے تھے، اور کارپوریٹ سیکٹر ایک جو ہاسپٹل ہے، کارپوریٹ ہاسپٹلز، وہ ایک لوٹ مار مچائے تھے، اور ملک میں سمجھیے بے روزگاری، اس وقت ملک میں سمجھیے کہ صاحب مہنگائی اور ملک کی ترقی کے کئی سوال اس حکومت کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ایکچوئل موہن بھاگوت نے بے روزگاری، بھوک، افلاس اور سمجھیے مہنگائی کے مقابلے میں ہندو اور مسلمانوں کی ایک لکیر 2024 کے انتخابات سے پہلے کھینچ کر بگل بجانے کی کوشش موہن بھاگوت نے کی ہے، کیونکہ حکومت مکمل ناکام ہے، اور آر ایس ایس کے یہ کاریہ کرتا جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کو چلانے کے ہنر سے ناواقف ہیں۔ آج ملک پریشان ہے، 100 روپے سے زیادہ کا پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، مہنگائی اپنے سمجھیے کہ عروج پر ہے، اور جو گورنمنٹ سمجھیے کہ سیکٹر سے وہ گورنمنٹ سیکٹرز کو بیچا جا رہا ہے، اور پرائیویٹائزیشن کے نام پر حکومت کی جو سمپتی ہے، حکومت کی جو سمجھیے کہ جمع پونجی ہے، وہ جمع پونجی کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہیں سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف ایک سمجھیے بڑا طوفان نہ کھڑا ہو جائے ان کی اینٹی انکمرنسی کے لیے، تو انہوں نے ایک لائن کھینچی کہ اندرونی بیرونی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، چائنا سے خطرہ نہیں ہے، یا پھر پاکستان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہندوستان کے مسلمانوں سے ہے، اندرونی دشمن سے ہے، اور وہ ہندوؤں کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو موہن بھاگوت نے جو بات کہی ہے وہ سمجھیے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا سمجھیے کہ مصداق بات موہن بھاگوت نے کہی ہے۔ اس ملک میں دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی رہتی ہے، اور سب سے بڑی اقلیت، آپ 25 کروڑ مسلمانوں کو سمجھیے نیل ڈاؤن کر کر بھیک مانگنے کے لیے، یا ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو مٹا کر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے سمجھیے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، تو یہ بھارت کی ترقی کے لیے سب سے دشوار کن راستے ہوں گے۔ ملک ترقی کرتا ہے محبت، ایثار اور قربانی اور گنگا جمنا کی جو تہذیب کی یہاں سمجھیے کہ روایت رہی ہے، اس سے ملک ترقی کرتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو اندرونی دشمن ایک لحاظ سے سمجھیے کہ کھڑا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اندرونی دشمن کہا تو یہ بات موہن بھاگوت نے دراصل اپنے اندر کا، اور پھر ہندوستان کو ہندوستان رہنے دیا جائے، کون بھارت کو تبدیل کر رہا ہے؟ کون بھارت کے نقشے کو تبدیل کر رہا ہے؟ کون بھارت کی ترقی میں روڑے اٹکا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سمجھیے کہ سوال ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ دلال بیچ میں سمجھیے کہ اس کو اور اچھالیں گے اور پولرائزیشن کی فضا پیدا کریں گے، جد و جہد کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو حقوق کی جد و جہد ہے، ان حقوق کی جد و جہد پر بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ آج ایک نئی سمجھیے کہ روش چل رہی ہے کہ پولرائزیشن کیا جاتا ہے۔
نفرت کو نفرت سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہندوستانی مسلمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ سمجھیے کہ رحمت والا کام کرتا ہے، کوئی دہشت والا کام کبھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دہشت کی بات کرتا ہے، اگر کوئی نفرت کی بات کرتا ہے، اگر کوئی قتل و غارت گری کی بات کرتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے۔ جہاد ایک الگ تصور ہے، جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، جہاد سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں قرار دیا گیا، لیکن جہاد کے معنی سمجھے کہ سمجھائے بھی گئے ہیں، لیکن یہ نفرت کے پجاری، یہ سمجھیے ملک میں مسلمانوں کو مین اسٹریم سے کاٹ دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر ہم کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو باتیں موہن بھاگوت جی نے جو باتیں کہی ہیں کہ بھارت کو بھارت رہنے دیا جائے، بیرونی دشمن سے نہیں اندرونی دشمن سے سمجھیے کہ بڑا خطرہ ہے، مسلمان اپنی برتری کرنا چھوڑ دے، یہ جو جملے انہوں نے اس انٹرویو میں کہے یہ بڑے خطرناک جملے ہیں۔ اس پر بہرحال ہم کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی تہذیب، اپنے تمدن، اپنی شناخت اور اپنی مذہبی اصولوں اور اپنے عقیدے کی پوری طاقت سے کاربند رہے گا۔ کوئی اس سے یہ حق اگر چھیننے کی کوشش کرے گا تو مسلمان اس پر ڈٹ جائے گا، اور جب مسلمان ڈٹ جاتا ہے تو مسلمان کے اس ڈٹ جانے سے بہت سے لوگوں کو یقینی طور پر فکر مند ہو جانا پڑتا ہے۔ تو ہم ملک کی سالمیت، ملک کی جمہوریت، ملک کے اتحاد اور ملک کی ترقی پر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس پر سمجھیے کہ RSS کمپرومائز کرتی ہے، اور ملک کو ہندو راشٹرا میں تبدیل کرنے کی ایک سمجھیے بنیادی لائن انہوں نے کھینچی ہے کہ 2024 کا الیکشن بھوک مری، افلاس اور گرانی اور سمجھیے کہ فیلئر اینٹی انکمرنسی پر نہیں ہوگا، بلکہ ہندو اور مسلمان کے درمیان ایک بڑی کھائی پیدا کر کے ہوگا۔ تو ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی جد و جہد کو دلالوں سے بچا کر سمجھیے کہ ایک نئی سمت دینے کی ضرورت ہے۔ موہن بھاگوت کے بیان کی جتنی مذمت کی جائے اتنا سمجھیے کہ کم ہے، مگر مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لے کر ملک میں اپنی ترقی کی راہوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔